دوستو، اگر آپ لوگوں نے بھی ارطغرل غازی سیریل کا تیسرا سیزن دیکھا ہوگا تو آپ نے اس میں کاروان سرائے اور ہانلی بازار کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہی ہانلی بازار کہ جس میں ارطغرل غازی اکثر اپنے قبیلے کی کوئی چیز بیچنے یا پھر اپنے قبیلے کے لیے کوئی چیز خریدنے آتے رہتے ہیں۔ اس بازار کا مالک بازنطینی سلطنت کا جاسوس سیمون اور اس کی بہن ہوتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے ہمیشہ ہی ترک مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں اس طرح کے کاروان سرائے اور ہانلی بازار ہوا بھی کرتے تھے یا نہیں، اور اگر ہوا کرتے تھے تو آج کے دور میں یہ ہانلی بازار کہاں پر موجود ہے۔ دوستو، ہانلی بازار اور کاروان سرائے کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے ٹرکی دیش کے میپ کو دھیان سے دیکھا ہوگا وہ سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ٹرکی دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جو ایشیا اور یوروپ کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو زمینی راستے سے ایشیا سے یوروپ کے لیے جانا ہے تو آپ کو ٹرکی دیش سے گزرنا ہوگا، اور وہیں دوسری طرف اگر کسی کو زمینی راستے کے ذریعے سے یوروپ سے ایشیا میں آنا ہے تو اسے بھی ترکی کی زمین سے گزرنا ہی ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ترکی دیش کو ایک الگ اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ سلجوق سلطنت کے دور میں بھی یوروپ کے جو ویاپاری ہمارے دیش بھارت یا پھر چائنا یا پھر عراق ایران جیسے دیشوں سے مسالے خرید کر یوروپ لے کر جایا کرتے تھے، ان کو بھی ترکی دیش سے گزر کر ہی جانا ہوتا تھا، جس کے بدلے میں سلجوق سلطنت ان سے ٹیکس وصول کیا کرتی تھی۔ اور اس ٹیکس کے بدلے میں سلجوق سلطنت نہ صرف ان سارے ویاپاریوں کی جان کی حفاظت کیا کرتی تھی بلکہ اپنے ایریے میں ان کو سفر کی بھی ساری سہولت دی جاتی تھی، اور انہی ویاپاریوں کے لیے ہی کاروان سرائے کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ کاروان سرائے ایک ایسی بلڈنگ ہوا کرتی تھی کہ جس کے اندر ان ویاپاریوں کے رکنے کا انتظام ہوا کرتا تھا کہ جو ویاپاری لمبا لمبا سفر طے کر کے راستوں سے گزرا کرتے تھے۔ یہ کاروان سرائے سلطنت کے پیسوں سے ہی بنوائے جاتے تھے، جن کے اندر اچھے کھانوں کے ساتھ ساتھ جانور کے چارے کا بھی انتظام ہوا کرتا تھا، اور ہر کاروان سرائے کے باہر ایک چھوٹی سی بازار ضرور ہوا کرتی تھی جس میں ضرورت کا ہر سامان بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ کاروان سرائے میں آنے والے ہر مسافر کے لیے شروع کے 3 دن میں کھانا پینا رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کی ہر چیز فری ہوا کرتی تھی، لیکن 3 دن گزر جانے کے بعد پھر اسے اپنا خرچہ دینا ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آج بھی ترکی دیش میں کھنڈروں کی شکل میں بہت سارے کاروان سرائے موجود ہیں جو بازنطینی اور سلجوق سلطنت کے دور میں بنوائے گئے تھے، اور ان میں سب سے بڑا کاروان سرائے سلطان ہان ہے جو 1229 میں اسی سلطان علاء الدین کیقوباد نے بنوایا تھا کہ جنہیں ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ ان سبھی کاروان سرائے کو آپس میں ایک دوسرے سے اتنی دوری پر بنوایا جاتا تھا کہ جتنی دوری کا راستہ کوئی بھی مسافر کم سے کم ایک دن میں پورا کر سکے، تاکہ جب بھی کوئی مسافر ایک کاروان سرائے سے صبح کے وقت روانہ ہو تو شام تک دوسرے کاروان سرائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے اور اپنی رات آرام کے ساتھ اسی کاروان سرائے میں گزار سکے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے گئے ہانلی بازار کے بارے میں کہ آخر وہ ہانلی بازار آج کے دور میں کہاں پر ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یوٹیوب پر ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہوگا کہ ترکی کے استنبول شہر میں موجود گرینڈ بازار ہی ارطغرل غازی کے دور کا ہانلی بازار ہے، یعنی وہی گرینڈ بازار کہ جو آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا بازار مانا جاتا ہے۔ ترکی کے استنبول شہر میں موجود دنیا کے اس بڑے بازار میں لگ بھگ 4000 سے بھی زیادہ دکانیں موجود ہیں۔ یہ پورا بازار لگ بھگ 61 گلیوں سے مل کر بنایا گیا ہے۔ اس بازار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا بازار ہی چھت کے ذریعے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 2014 میں اس بازار کو دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے بازاروں کی لسٹ میں 1 نمبر پر رکھا گیا تھا۔ ایک آنکڑے کے مطابق شاپنگ کرنے والے لگ بھگ 3 سے 4 لاکھ لوگ ہر وقت اس بڑے بازار میں موجود رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بازار کو دنیا کے پہلے شاپنگ مال کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، ان تمام خوبیوں کے باوجود بھی
اس بڑے بازار کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ وہی بازار ہے کہ جو ارطغرل غازی سیریل میں ہانلی بازار کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ دوستو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گرینڈ بازار آج کے دور میں ترکی کے استنبول شہر یعنی قسطنطنیہ میں موجود ہے، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی سیریل میں جو ہانلی بازار دکھایا گیا ہے وہ آج کے دور کے سوغوت شہر کے ہی کہیں پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سوغوت شہر ہی وہ شہر ہے کہ جسے ارطغرل غازی نے اپنے بھائیوں سے الگ ہونے کے بعد اپنے قبیلے کے ساتھ بسایا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ارطغرل غازی کا دور تو سن 1200 سے لے کر لگ بھگ 1300 تک کے بیچ کا تھا، لیکن جس گرینڈ بازار کے بارے میں ہانلی بازار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ گرینڈ بازار تو 1455 میں سلطان محمد فاتح نے بنوایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو قسطنطنیہ یعنی آج کے دور کا استنبول عثمانیوں نے فتح ہی نہیں کیا تھا۔ یہ مشہور اور ایتہاسک شہر ہی لگ بھگ 1453 میں جا کر فتح ہو پایا تھا، اور اس کے بعد ہی 1455 میں سلطان محمد فاتح نے گرینڈ بازار بھی بنوا دیا تھا، جو کچھ دنوں کے بعد ہی دنیا کے پہلے شاپنگ مال کے طور پر جانا جانے لگا تھا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ بازار دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی بازار کے طور پر جانی جاتی ہے۔ حالانکہ دوستو ہانلی بازار کو لے کر ان تمام ہونے والی غلط فہمیوں کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہانلی بازار کسی بھی ایک خاص بازار کا نام نہیں تھا، بلکہ پہلے کے دور میں ترکی میں ہانلی بازار ہر اس بازار کو کہا جاتا تھا کہ جو کاروان سرائے کے باہر بنوائی جاتی تھی۔ جیسا کہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر کاروان سرائے کے باہر ایک چھوٹی سی بازار ضرور ہوا کرتی تھی، اور اس طرح کی ہر بازار کو ہی ہانلی بازار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان محمد فاتح نے 1455 میں گرینڈ بازار کی بنیاد رکھوائی تھی تو اسے بھی شروع میں ہانلی بازار کا ہی نام دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ ہانلی بازار ہے کہ جس کا ذکر ارطغرل غازی سیریل میں بھی کیا گیا ہے۔ حالانکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کے دور میں ٹرکی دیش میں کاروان سرائے کے باہر کی ہر بازار کو ہی ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ حالانکہ دوستو استنبول شہر میں موجود یہ گرینڈ بازار تو ارطغرل غازی کی وفات کی لگ بھگ 150 سال سے بھی زیادہ بعد میں بنائی گئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اور آپ ہماری ویڈیوز کے کامنٹس باکس میں یہ کامنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہسٹری سے ریلیٹڈ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہے، تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کی اس کامنٹ کا بھی خیال رکھا جا سکے۔